السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور آج میں آپ کے ساتھ ایک شارٹ ہارر ناول شیئر کرنے لگی ہوں، اور یہ ناول 3 سے 4 ایپیسوڈ پر ہوگا۔ چلیے آج کا ناول شروع کرتے ہیں۔ آج کے ناول کا نام ہے سراپا موڑ کی ڈائن۔ نوجوان سب انسپکٹر دلیپ گنگولی بی اے کرنے کے بعد براہ راست سب انسپکٹر بھرتی ہوا تھا، اور 2 سال کی ٹریننگ کے بعد یہ ایک پولیس اسٹیشن میں بھرتی ہو گیا تھا۔ دلیپ کا قد 6 فٹ 2 انچ تھا، رنگ گورا، کالی آنکھیں اور چوڑی چکلی چھاتی تھی۔ وہ اس ہینڈسم قد کی وجہ سے فلموں میں جا سکتا تھا، اور اگر فلموں میں جاتا تو کئی فلم سٹارز کے چراغ گل کر سکتا تھا۔ اس کے ساتھی بھی اس کو کہتے تھے کہ تم بمبئی چلے جاؤ، لیکن وہ یہی کہتا تھا کہ میں نے پولیس یا ملٹری میں جانا ہے۔ پولیس اسٹیشن میں آنے کے 20 دن ہی گزرے تھے۔ ایک دن وہ اپنے افسر انسپکٹر گوپال کے ساتھ ایک قتل کیس پر تبادلہ خیالات کر رہا تھا۔ پولیس اسٹیشن میں کے احاطے میں ایک ٹرک کے انجن کی بھاری آواز سنائی دینے لگی۔ 2 منٹ بعد ہی قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی۔ ایک بھاری مردانہ آواز آئی، میں انسپکٹر صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ اندر ہیں کیا وہ؟ ہاں چلے جاؤ، باہر بیٹھے ہوئے ڈیوٹی آفیسر نے کہا۔ دروازہ کھلا، ایک سردار جی اندر داخل ہوئے۔ سلام کرنے کے بعد اس نے انسپکٹر گوپال سے بولے، پولیس صاحب، سراپا موڑ پر ایک اور ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ایک کار نیچے کھڈے میں پڑی ہے۔ ایک اور؟ یہ سن کر انسپکٹر گوپال کے منہ سے نکلا، پھر ہو گیا؟ اوکے سردار جی، تھینک یو، ہم ابھی جا کر دیکھتے ہیں۔ سردار جی نے مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے کہا، لوگ تو اب اسے بھوتیا موڑ کہنے لگے ہیں۔ انسپکٹر صاحب، لگتا ہے سچ مچ وہاں کوئی بھوتنی کا بسیرا ہے۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، انسپکٹر نے جواب دیا۔ اچھا بادشاہ، ہم چلتے ہیں، ست سری اکال، یہ کہہ کر سردار جی چلے گئے۔ سردار جی کے جانے کے بعد سب انسپکٹر گنگولی نے حیرت سے کہا، آپ نے ایکسیڈنٹ کی خبر سن کر کیا کہا کہ پھر ہو گیا ہے؟ یہ پھر سردار جی کا یہ کہنا کہ سراپا موڑ پر کوئی بھوتیا چڑیل کا بسیرا ہے، یہ ایک بھوتیا موڑ ہے، میں کچھ سمجھا نہیں سر۔ گوپال نے اٹھتے ہوئے کہا، میرے ساتھ آؤ، راستے میں سب کچھ سمجھا دوں گا۔ اتنے میں دلیپ گنگولی فوراً اٹھا اور کھڑا ہو گیا۔ باہر آ کر انسپکٹر نے 2 سپاہیوں کو ساتھ لیا اور جا کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی انسپکٹر گوپال خود چلا رہا تھا۔ آبادی سے نکل کر جب اس نے گاؤں کی سنسان پہاڑی کی سڑک لی تو دلیپ بولا، آپ مجھے کچھ بتا رہے تھے، یہ 11واں ایکسیڈنٹ ہے۔ انسپکٹر گوپال نے سڑک پر نظریں جمائے ہوئے کہا، 11واں ایکسیڈنٹ؟ دلیپ نے حیرت سے کہا، میں سمجھا نہیں سر۔ دلیپ نے جواب دیا، سراپا موڑ اس علاقے کا سب سے خطرناک موڑ ہے۔ سڑک نے اس جگہ سانپ کی طرح 2 ایسے بل لیے ہیں، ذرا سی غلطی ہو تو گاڑی کھڈے میں گر جاتی ہے۔ اسی لیے اس جگہ کو سراپا موڑ کہا جاتا ہے۔ صرف یہاں کے لوگ سانپ کو کہتے ہیں۔ تو کیا اس موڑ پر خطرے کی وارننگ کا کوئی بورڈ نہیں لگا؟ دلیپ نے سوال کیا۔ بورڈ لگا ہے، آدھا میل پہلے ہی وارننگ بورڈ لگ چکا ہے۔ شروع میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ ڈرائیور کی لاپرواہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اتفاقاً چوتھا حادثہ ڈرائیور مرنے سے پہلے اپنا بیان دینے کے قابل تھا۔ اس کے بیان سے پہلے شک ہو سکتا تھا کہ حادثے کی وجہ کچھ اور ہے۔ وہ کیا وجہ تھی؟ دلیپ نے سوال کیا۔ انسپکٹر گوپال نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، شروع میں اس کے بیان پر توجہ نہیں دی گئی۔ اس وقت کے پولیس اسٹیشن انچارج کا خیال تھا کہ مرنے والا مرنے کے خوف اور بے ہوش اور حواس کھو بیٹھنے کی وجہ سے ایسے بیان دے رہا ہے۔ اچانک انسپکٹر دلیپ کی جانب دیکھ کر پوچھا، کل چاند کی کیا تاریخ تھی؟ مجھے تو معلوم نہیں، دلیپ نے جواب دیا۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھے ایک سپاہی نے کہا، دوج تھی۔ یہ دوسری بات عجیب ہے، انسپکٹر گوپال بولے۔ ہر ایکسیڈنٹ دوج کو ہی ہوتا ہے، یعنی چاند کی دوسری۔ پلیز سر، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، مجھے کچھ سمجھانے کی کوشش کریں۔ میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں، مجھے ساری بات کھل کر بتائیں۔ دلیپ بولا، ایکسیڈنٹ کیوں ہوتے ہیں، کیسے ہو جاتے ہیں، اس میں مرنے والے نے کیا بیان دیے تھے، آپ مجھے سب کھل کر بتائیں۔
تو انسپیکٹر گنگولی نے کہا کہ یہ سب بھوت پریت کا چکر ہے اور کوئی قاتل نہیں ہے، قاتل بھوت پریت ہے۔ نو سر، دلیپ نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ سائنس کا زمانہ ہے، انسان چاند تک پہنچ چکے ہیں، بھوت پریت کے قصے زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں، سائنس چاہے جتنی ترقی کر لے۔ انسپیکٹر گوپال بولے، لیکن اب بھی کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جن کا لاجک سائنس کی مدد سے نہیں سلجھایا جا سکتا۔ سراپا موڑ کے چوتھے ایکسیڈنٹ میں مرنے والے شخص نے جاتے ہوئے یہی بیان دیا جو کہ پہلے شخص نے دیا تھا۔ دلیپ نے سوال کیا، وہ رانی کھیت کے ایک دراز قد شخص کا بیٹا تھا اور چکر کے قریب آتے رانی کھیت جا رہا تھا، وہ بھی دوج کی رات تھی، موسم بالکل صاف تھا، سڑک بالکل سنسان تھی، کبھی کبھی کوئی تیز رفتار کم کر دی جاتی تھی اور جب وہ سراپا موڑ سے بامشکل گزرتے تھے تو اپنی گاڑی کی رفتار خود ہی کم کر دیتے تھے۔ اچانک اس کی کار کے سامنے ایک لڑکی آئی۔ دور سے اس کو وہ ایک عورت اور ایک لڑکی لگ رہی تھی۔ جیسے وہ اس کے قریب گیا تو وہ ایک انتہائی خوبصورت لڑکی تھی۔ ڈرائیور کو اشارہ کر کے اس نے گاڑی کو روکنے کا کہا۔ ڈرائیور نے گاڑی کی رفتار کم کر دی اور پھر اس کے بعد وہ اس لڑکی کے قریب گیا۔ جیسے ہی اس کے قریب گیا، وہ ایک عورت نہیں، ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ شخص حیران رہ گیا، رات کو اس وقت ایک اکیلی خوبصورت لڑکی سنسان پہاڑی راستے پر کیا کر رہی ہے؟ لڑکی نے قیمتی ساڑی پہن رکھی تھی، زیور سے آراستہ تھی، مگر اس کی ساڑی پر جگہ جگہ دھول اور مٹی لگی ہوئی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ نیچے لٹکا ہوا تھا جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ اس شخص نے سوچا شاید کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اس نے کھڑکی سے نکل کر پوچھا، کیا بات ہے؟ لڑکی نے جواب دیا، میری کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، نیچے ایک کھڈے میں جا گری ہے، اتفاق سے میں بچ گئی ہوں، اگر آپ مجھے اگلے گاؤں تک چھوڑ دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی، اس گاؤں میں میرا ایک رشتہ دار رہتا ہے۔ اگلا گاؤں سراپا موڑ سے 2 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس شخص نے فوراً کار کا دروازہ کھول کر کہا، اندر آ جائیں۔ وہ لڑکی اس کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ اس شخص نے کار سٹارٹ کی تو لڑکی نے کہا، جناب کیا آپ بھوت پریت کو مانتے ہیں؟ شرماتے ہوئے اس شخص نے جواب دیا، یہ ماڈرن زمانہ ہے، بھوت پریت پر پرانے لوگوں کا وہم تھا، اس زمانے میں بھوت پریت نہیں ہوتے۔ اس وقت تک کار سراپا موڑ پر پہنچ چکی تھی۔ اس لڑکی نے دونوں ہاتھ اس کی طرف بڑھا کر کہا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھوت پریت اس زمانے میں نہیں ہوتے تو ذرا ادھر میرے ہاتھوں کی طرف دیکھیں۔ اس شخص کا بیان ہے کہ اس لڑکی کے ہاتھ دیکھتے ہی خوف سے اس کی جان نکل گئی، اس کے ہاتھ پاؤں بے قابو ہو گئے، اسے ایسے لگا جیسے اس پر فالج گر پڑا ہے، اس کی جسم نے حرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ گاڑی موڑ پر پہنچ چکی تھی، وہ اسٹیئرنگ گھمانے کے قابل بھی نہ رہا۔ نتیجہ یہ کہ کار تنگ سڑک کے جنگلے سے ٹکرائی اور جنگلے کو توڑ کر نیچے کھڈے میں گر پڑی۔ باپ رے، دلیپ کے منہ سے نکلا۔ اس نے لڑکی کے ہاتھوں میں ایسی کیا چیز دیکھ لی تھی جس سے وہ ڈر گیا۔ اس آدمی کی گردن پر 10 ایسے نشان تھے جیسے تیز دھار کی چیز چبھائی ہو۔ اس کا بیان تھا کہ لڑکی بے حد خوبصورت تھی، لیکن اس کے ہاتھ انسانی نہیں تھے۔ جب اس لڑکی نے ہاتھ اس کی طرف اچانک کیے تو اس کے دونوں ناخنوں کی انگلیاں اس قدر لمبی اور ناخن اس قدر لمبے تھے کیونکہ اس کے ہاتھ اپنی جگہ پر تھے، لیکن ناخن لمبے ہوتے گئے اور اس کی گردن تک پہنچ گئے۔ بس اتنا ہی تھا کہ اس کے بعد کار کھڈے میں جا پڑی۔ ڈرائیور کو اتنا ہی یاد تھا۔ او نو، دلیپ گنگولی چلایا، سر یہ قطعی ناممکن ہے، انسانی ہاتھوں کے ناخن اس طرح کبھی نہیں بڑھ سکتے، اور پھر اگر وہ لڑکی حادثے کے وقت کار میں تھی تو پھر اس کی لاش بھی ملنی چاہیے تھی۔ انسپیکٹر گوپال نے گھمگیر لہجے میں کہا، اس لیے تو اس وقت کہ پولیس انسپیکٹر نے مرنے والے کے بیان پر یقین نہیں کیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ موت کے خوف سے اس کے سوچنے سمجھنے کی قوت ختم ہو گئی تھی۔ اس نے شاید کبھی بھوت پریت کا قصہ پڑھا ہوگا یا بچپن میں سنا ہوگا، وہی اس کے ذہن میں رہ گیا تھا۔ اس نے لاشعوری کیفیت میں بیان کر دیا۔ چنانچہ انسپیکٹر نے اس شخص کے مرنے کے بعد فائل میں اتفاقاً حادثہ لکھ کر فائل بند کر دی، اس سے پہلے کہ حادثوں میں گردن کے نشانات پر توجہ نہیں دی جاتی، کیونکہ اتنی اونچائی سے کار کھڈے میں گرنے پر جسم پر ویسے ہی ایسے زخموں کے نشانات بن جاتے ہیں۔ اس حادثے کے بعد وہ باتیں عجیب ہوئیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کے بعد ہر ایکسیڈنٹ میں مرنے والے کی گردن پر ویسے ہی سوراخ جیسے نشان پائے جاتے تھے۔ پھر ایسے ہوا کہ جب 9ویں
کار کا وہی حادثہ پیش آیا تو اس کا ڈرائیور بھی اتنی ہی دیر زندہ رہ کر اپنا یہی بیان دے کر گیا۔ تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی انسپکٹر گنگولی کہ اس شخص کا بھی بیان پہلے والے کے بیان کی طرح تھا، اس سے ملتا جلتا تھا۔ دلیپ نے حیرت سے کہا، آپ کا مطلب ہے کہ اس میں بھی سراپا موڑ کے پاس ہی وہی لڑکی ملی تھی؟ ہاں، انسپکٹر گوپال نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور اس لڑکی نے یہی کہا جو کہ پہلے کار ایکسیڈنٹ والے لڑکے سے کہا تھا۔ دلیپ گہرا سانس لے کر بولا، تو اس نے اس کار میں بھی بیٹھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کے ناخن اسی طرح لمبے کر لیے تھے جیسے پہلے ڈرائیور کے ساتھ ہوا تھا؟ ہاں، انسپکٹر گوپال نے بھاری گمگیر آواز میں کہا، اور اس کے بعد اس پر یقین کر لیا اور موڑ پر ضرور کوئی بھوتنی یا چڑیل رہتی ہے۔ بعد میں جب حادثوں کی دوبارہ جانچ کی گئی تو کوئی چیز اور عجیب تھی۔ وہ کیا چیز تھی؟ مثال، پہلی بات تو یہ کہ حادثے میں مرنے والے ہر شخص کی گردن پر ویسے ہی نشانات ملتے تھے جیسے کسی نے ناخن چبائے ہوں۔ دوسری بات یہ کہ حادثہ ہمیشہ دوج کی رات کو ہی پیش آتا تھا۔ تیسری بات یہ کہ حادثہ ہمیشہ سراپا موڑ پر ہی پیش آتا ہے۔ چوتھی بات یہ کہ حادثہ ہمیشہ اس کار کو پیش آتا ہے جس میں صرف ڈرائیور ہوتا ہے، کوئی دوسرا مسافر نہیں ہوتا۔ پانچویں بات یہ کہ حادثہ ہمیشہ رات کو پیش آتا ہے۔ اس پر ان دونوں مرنے والوں کو بالکل ایک جیسا ہی بیان۔ اب تم خود بتاؤ، ان سب باتوں سے تم کیا نتیجہ نکال سکتے ہو؟ ویسے تو یہ باتیں اتفاقاً بھی ہو سکتی ہیں، دلیپ نے جواب دیا۔ میں اس بات کو لاجک اور سائنس اس طرح سمجھ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ دوج کی رات میں چاند کی کرنیں اس سراپا موڑ کی طرف ٹھیک سے نہ آتی ہوں۔ ڈرائیور کو کسی قسم کی نظر کا کوئی دھوکہ ہو سکتا ہے۔ اگر ہم ان باتوں کو مان لیں تو آپ کئی باتوں کا جواب لے سکتے ہیں۔ اب رہی لڑکی کے ناخن بڑھانے والی بات اور گردن کے نشانات کی بات، تو ممکن ہے مرنے والا بھوت پریت سے متعلق ایسے کوئی واقعات بچپن میں اس نے سن رکھے ہوں۔ اب تم ان باتوں کو جو بھی لاجک دو، میں ان کو بالکل بھی سائنس سے لاجک نہیں دے سکتا۔ میرے مطابق بھوت پریت ہو سکتے ہیں۔ پھر اگر دونوں نشانات گردن کے اوپر سیم جگہ پر ہوں تو تم اس کے متعلق کیا کہو گے؟ زخم بھی بالکل ایک جیسے تھے۔ کوئی جنگلی جانور ان لاشوں کو کیسے ایک جیسا تکلیف دے سکتا ہے؟ حادثے کے وقت ساری رات لاش اگر پڑی بھی رہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ دو مختلف انسانوں کے ساتھ ایسا ہو۔ یہ سب وہم نہیں ہو سکتا۔ دلیپ، تم میری بات کو مان جاؤ۔ لیکن دلیپ اپنی بات پر باضد تھا اور یہ کہہ رہا تھا، میں جنات کو تب تک نہیں مان سکتا جب تک ان کو آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ یہ سب وہم کی باتیں ہیں۔ اب سراپا موڑ آ چکا تھا۔ انسپکٹر گوپال نے جیپ روک لی، سڑک کے کنارے لگا دی اور خود گہرا سانس لیتے ہوئے وہ نیچے کی طرف اترے اور نیچے اتر کر سڑک کے قریب اسی کھڈے کی طرف گئے۔ نیچے ایک چاکلیٹ رنگ کی کار کھائی میں گری ہوئی تھی۔ ایک چھٹی عجیب بات بھی، انسپکٹر گوپال نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ وہ کیا؟ دلیپ نے پوچھا۔ اتنی گہرائی میں گرنے کے باوجود کار میں آگ نہیں لگتی، لیکن آج تک جتنی کاریں اس کھڈے میں گری ہیں کسی میں بھی آگ نہیں لگی۔ سب انسپکٹر دلیپ گنگولی کے ہونٹ پر عجیب سی کوئی حرکت تھی۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، میں نہیں مان سکتا، میں کسی بھوت پریت پر اس وقت تک یقین نہیں کر سکتا جب تک خود نہ دیکھ لوں۔ انسپکٹر نے اس کی طرف دیکھے بغیر اس کے علاوہ ایک اور عجیب بات کر دی۔ وہ ہر ڈرائیور جوان ہوتا ہے، کبھی کوئی بوڑھا ڈرائیور نہیں مرا۔ تو یہ 11واں ایکسیڈنٹ ہے، دلیپ بولا۔ ہاں، انسپکٹر نے جواب دیا۔ آؤ نیچے چل کر دیکھتے ہیں اس بار کون بد نصیب موت کا شکار ہوا ہے۔ وہ ایک چکر کاٹ کر نیچے گہرائی کی طرف گئے۔ کار کی اگلی سیٹ پر ایک شخص مرا ہوا پڑا تھا۔ کار ٹیڑھی ہوئی پڑی تھی۔ انسپکٹر گوپال نے اوپر کا دروازہ کھول کر سپاہیوں سے کہا، لاش باہر نکالو۔ سپاہی فوراً اوکے کہہ کر آگے کی طرف گیا اور لاش کو باہر نکال کر لایا۔ انسپکٹر گوپال نے ان کی مدد کی اور لاش کو نیچے رکھوایا۔ سب انسپکٹر دلیپ نے آگے بڑھ کر لاش کو دیکھا۔ لاش کا چہرہ دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا تھا اور اس کے منہ سے نکلا، اوہ، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو سریش ہے۔ انسپکٹر گوپال نے چونک کر دلیپ کی طرف دیکھا اور کہا، کیا تم اس کو جانتے ہو؟ ہاں، میں اس کو جانتا ہوں۔ دلیپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے لاش کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، یہ میرا دوست ہے،
بچپن سے میرا کلاس فیلو رہا ہے، تیسری کلاس سے BA تک ہم ایک ساتھ ہی تھے اور ہم بہت اچھے دوست تھے۔ یہ تھی آج کی ایپیسوڈ نمبر 1 لسنرز۔ آگے سٹوری بہت رونگٹے کھڑے کر دینے والی خوفناک کہانی ہے۔ پرسوں اس کے ساتھ آپ کی نیکسٹ ایپیسوڈ نمبر 2 شیئر کروں گی، اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا کہ یہ شارٹ ہارر ناول آپ کو کیسا لگا ہے۔ میرے اس چینل کو سپورٹ کریں، یعنی چینل کو سبسکرائب کریں، اور روز خوفناک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والے ناقابل فراموش واقعات سنیے۔ میرا دوسرا چینل جو کہ نیلم وائس آفیشیل ہے، اس کو بھی آپ سب لوگ سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، محبت کریں، ان کا کوئی نعم و بدل نہیں ہے، اور قرآن پاک، نماز اور درود شریف کو زندگی کا حصہ بنائیں تو کامیابیاں ضرور آپ کے قدم چومیں گی۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔